یہ جو عمر سیریز فلم ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو فلمیں ہیں، کیا یہ دیکھنا جائز ہیں اور کیسے جائز ہے؟ اس میں تو صحابہ کرام کے کردار عام لوگ ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، بات یہ کہ کسی چیز کو بھی حلال اور حرام ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ کو اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہوں گے۔ سپوز اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو کریکٹر ان فلموں میں دکھایا گیا ہے یہ کریکٹر دکھانا گناہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی قرآن کی آیت پیش کرنی ہوگی، کوئی حدیث پیش کرنی ہوگی۔ ویسے تو جذباتی طور پہ تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ اسے گناہ کہہ دے گا، لیکن جب کوئی چیز جوڈیشری میں پیش ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایویڈنس رکھنا پڑتا ہے۔ جذبات کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے، دلائل کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور وہ دلائل پھر اتنے محکم ہونے چاہیے کہ ان دلائل کی زد میں پھر جو لوگ آئیں گے وہ سب کے سب اسی میں شمار کیے جائیں گے۔ ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کلیم کر سکیں کہ صحابہ کرام کا جو کردار ادا کیا ہے ان فلموں کے اندر لوگوں نے، یہ کردار اس طریقے سے ادا کرنا گناہ یا حرام کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے، اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لکھ کے ہمیں جمع کروا دے، جذباتی نہیں، قرآن و سنت سے وہ دلائل ہونے چاہیے۔ اب رہ گیا کہ بعض لوگ جذباتی طور پہ یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ جی وہ جب ہم اس صحابی کے بارے میں سوچیں گے تو وہ کریکٹر ہمارے سامنے آ جائے گا، دین واٹ؟ اس میں سے کیا نکالنا ہے آپ نے؟ پھر وہی بات ہوگی کہ اگر آ گیا تو کیا ہو گیا؟ جب آپ کو آئے گا تو آپ کو ساتھ یہ بھی خیال آئے گا کہ وہ ایک کریکٹر تھا، اوریجنلی وہ نہیں تھا، تو بیلنس ہو گیا۔ دوسری بات، ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے، جب آپ بکس کے اندر صحابہ کرام کی بایوگرافی پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص تھا، اس کی داڑھی گھنی تھی، اس کے بال اس طرح کے تھے، اس نے مونچھیں اس طرح کی رکھی ہوئی تھی، اس کی رنگت اس طرح کی تھی، قد کاٹ اس کا ایسا تھا، کیا یہ سب کچھ جب آپ کتاب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں خاکہ نہیں بن رہا ہوتا؟ تو وہ جو آپ کے دماغ میں اس وقت خاکہ بن رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کوئی شریف فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ ایون نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہم سینسٹیو ہیں کہ آپ کی تصویر نہیں ہونی چاہیے اور آپ علیہ السلام کا کوئی مووی میں کریکٹر اس طریقے سے ادا نہ کرے، اس کے پیچھے ایک خاص ریزن ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کی طرح کی شکل مبارک اس کائنات میں کسی کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یونیکنس دی ہے۔ ان کے بعد ہم کسی کے لیے کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی شکل و صورت میں ایسا یونیک ہے کہ ویسا خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جس کے ہونٹ موٹے ہوں، رنگت کالی ہو، ناک موٹا ہو، اسے خوبصورتی کی علامت نہیں مانا جاتا۔ تو اب حضرت بلال حبشی جو ہے ہی حبشی تھے، ان کے ہونٹ میں کیسے پتلے کروں؟ ان کا ناک کس طرح میں پتلا کر دوں؟ ان کا رنگ کس طرح میں گوروں والا کر دوں؟ آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے تو آپ بتا دیں، یا آپ یہ بتا دیں کہ دنیا میں کوئی ایسا حبشی بھی ہو سکتا ہے جس کے ہونٹ پتلے ہوں، جس کا ناک بھی پتلا ہو، جس کا رنگ بھی سفید ہو۔ ٹائم قیامت تک ہے۔ تو یہ جذباتیت کی دنیا سے نکلیں، یہ علم کی دنیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کا کوئی کریکٹر ادا کر لے۔ اب ماڈرن ایج میں یہی ایک ذریعہ ہے لوگوں تک دعوت پہنچانے کا۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ فلمیں کو میں نے بنوائی ہیں یا ان فلموں کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے مجھے کچھ مل رہا ہے، نہیں۔ بہرحال یہ ضرور ہوا ہے کہ ان فلموں نے مسلمانوں میں ایک بجلی بھر دی ہے۔ جس اخلاص کے ساتھ عرب دنیا نے یہ کام کیا، یہ قطر والوں نے عمر سیریز فلمائی ہے، یہ آلموسٹ 2012 کے اندر ریلیز ہوئی تھی۔ یہ ایک ڈرامہ سیریز تھی ایم بی سی کی، ایک پرائیویٹ کمپنی ہے وہاں پہ، انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ پاکستانی تو آپ سمجھ لیں کہ اربوں روپیہ لگا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے عمر سیریز جو ہے وہ ہالی ووڈ کی جتنی اس وقت لیٹسٹ فلمیں آ رہی ہیں
ان کے اندر جس طرح پکچرائزیشن کی ہوئی ہوتی ہے اس سے کم نہیں ہے، کیونکہ لیٹسٹ کیمرے استعمال ہوئے ہیں، گرین سکرین کا استعمال بہت زبردست ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایون میں نے صحابہ کرام کی بایوگرافی کے اوپر جتنی گفتگو کی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھیں ہوں گی ویڈیوز ہدایہ پورٹل کے اوپر کہ کافی جگہ انہوں نے اس کے سینز لگائے ہیں۔ یہ تو سائنس مانتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کتاب میں پڑھتے ہیں تو صرف 10% آپ ریٹین کرتے ہیں اپنے دماغ کے اندر، جو چیز آپ سنتے ہیں وہ آلموسٹ 15% لیکن جو چیز آپ دیکھتے ہیں نا وہ 50% تک ریٹین ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے عمر سیریز دیکھی ہے، اوریجنلی تو وہ عربی میں تھی، پہلے وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آئی، پھر پاکستان میں تو کسی نے جرت نہیں کی، ہم نے بڑی کوشش کی، آن پیمنٹ تو اس کا خرچہ کروڑوں میں تھا، اور دوسرا یہاں پہ آپ کو پتا ہے ہر موقع پر مذہبی کارڈ یوز ہو جاتا ہے، اس لیے ادھر تو کسی نے جرت نہیں کی۔ البتہ انڈیا کے اندر کچھ تھے لوگ، انہوں نے محنت کر کے اس کی اردو ڈبنگ کی، اتنی پرفیکشن سے نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، آپ کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، یعنی میں تو اس کو بہت باریکی سے دیکھ رہا ہوں، ادروائز عام بندے کے لیے کلاس کی انہوں نے ڈبنگ کر دی ہے اس کی۔ وہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے ان سے وہ پرچیز کی تھی آج سے کئی سال پہلے۔ پچھلے کئی سالوں سے جیلم میں تو میں دیکھ رہا ہوں، ہم نے نہیں کسی کو دی وہ فلم، لیکن جو سی ڈی چینلز ہیں رمضان میں وہ فلم چلاتے ہیں، اس میں رائٹ کے اوپر ahlsunnatpak.com ہمارا لوگو بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس آ گئی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں، اس کلچر میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے اہل علم علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں انہیں اسلامک ہسٹری کے اوپر عبور حاصل ہے، یا یہ لوگ دین کے جاننے والے ہیں سو کالڈ، ان کو بھی اتنی تفصیلات نبی علیہ السلام کی بایوگرافی کے بارے میں نہیں پتا ہوں گی جتنی اس شخص کو پتا ہوں گی جس نے عمر سیریز دیکھ لی ہے۔ قادسیہ اور یرموک کے بارے میں کبھی کبھار کسی نے سن لیا تو سن لیا، اس کے پیچھے کیا ہسٹری تھی، کون سی امپائرز تھیں اس وقت، کس طرح عرب میں ریولوشن ایک چھوٹے سے علاقے سے نکل کے 17 سال کے اندر تینوں بر اعظموں میں پہنچ گئی، اس کے پیچھے کیا ایفرٹس تھیں، کتنی تکلیف سے صحابہ کرام کو اور سب سے بڑھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنا پڑا، یہ ساری چیزیں آپ کو کافی حد تک اس میں آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ ایک سمجھ لیں ایک بلو پرنٹ پوری سیرت رسول کا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ایک ابتدائی خاکہ کہ یہ ہوا ہوگا۔ اس سے بھی بڑھ کر آج کے اس ماڈرن دور میں جب ہماری نوجوان نسل ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھے بغیر رات کو سوئے